یہ پسند کی شادی کرتی ہے تو غیرت کے نام پر اپنوں کے ہاتھوں قتل ہوتی ہے۔ والدین کی مرضی سے نکاح کرے تو شوہر کے ہاتھوں تشدد اور اسے موت کا سامنا ہوتا ہے۔ خاموش رہے تو ہراسانی کا شکار ہے۔ آواز اٹھائے تو جنسی درندگی کا نشانہ ہے۔ آخر بنت حوا جائے تو جائے کہاں؟ شکایت کرے تو کس سے کرے؟ کوئی دن نہیں گزرتا جب خواتین پر ظلم کی ہولناک داستان سامنے نہیں آتی۔ تازہ واقعہ راولپنڈی کا ہے، جہاں ہنا جاوید کی ہاتھ بندھی لاش واش روم سے ملی۔ گلے میں پھندا ہے، گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، جسم پر تشدد کے گہرے نشانات ہیں۔ الزام شوہر اور ملازم پر عائد ہوا ہے۔ اسلام آباد میں ایک اور ہنا کی بھی جان گئی ہے۔ 28 سالہ ہنا کی گھر والوں نے زبردستی شادی کروائی، اس نے خلا لی اور لاہور منتقل ہو گئی۔ والد تحفظ کی یقین دہانی کروا کر ہنا کو واپس لایا اور پھر مبینہ طور پر اپنوں نے ہی اس کی جان لے لی۔ ٹیکسلا میں 13 لاکھ فالوورز والی ٹک ٹاکر عائشہ گلمینا پر گاڑی میں گولیاں برسا دی گئیں۔ باپ نے خود FIR درج کروائی، مگر تفتیش کھلی تو قاتل وہی باپ تھا، بلکہ نہ صرف باپ تھا بلکہ سگا بھائی بھی اس عمل میں شامل تھا، اور مدعا وہی، غیرت کے نام پر قتل۔ یہ 3 لاشیں 3 واقعات نہیں ہیں، یہ وہ ہولناک سچ اور خوفناک رویے ہیں جس کا پاکستانی خواتین کو سامنا ہے، اس معاشرے کو سامنا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن کی تازہ رپورٹ خون کے آنسو رلاتی ہے۔ اس حوالے سے کام کرنے والی تنظیم ساحل کے ڈیٹا کے مطابق 2025 کے صرف 11 ماہ کے دوران 6543 خواتین تشدد کی بھیٹ چڑھ چکی ہیں۔ روزانہ 20 سے زیادہ حوا کی بیٹیاں ظلم کا نشانہ بنی ہیں۔ 78% کیسز صرف اور صرف پنجاب سے آئے ہیں، جہاں کی وزیر اعلیٰ بھی ایک خاتون ہی ہے۔ سب سے ہولناک سچ یہ ہے کہ 60% واقعات ان گھروں کے اندر ہوئے جنہیں عورتوں کے تحفظ کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ آخر بنت حوا جائے تو جائے کہاں؟ شکایت کرے تو کس سے کرے؟ 2025 میں ہی 470 خواتین کو غیرت کے نام پر سولی چڑھایا گیا، یعنی ہر دن ایک سے زیادہ قتل ہوا۔ پنجاب میں 189، سندھ میں 126، خیبر پختونخوا میں 116، بلوچستان میں 29 اور گلگت بلتستان میں 10 عورتیں غیرت کے نام پر قتل کی گئیں۔ 1032 خواتین اپنے ہی گھروں میں قتل ہوئیں۔ یہ سب سے حیران کن اور پریشان کن ہے، جبکہ 912 سے زائد جسمانی تشدد کا شکار ہوئیں۔ جنسی درندگی کا گراف بھی دیکھیے، 3815 ریپ کے کیسز درج ہوئے، یعنی ہر روز 10 سے زیادہ خواتین کی عزت تار تار کی گئی۔ 983 گینگ ریپ کے واقعات رپورٹ ہوئے، روزانہ 3 اجتماعی زیادتی کے کیسز سامنے آئے۔ قانون کی تحویل میں بھی 69 حراستی جنسی تشدد کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ عورت گھر میں محفوظ نہیں، سڑک پر محفوظ نہیں، اور اب حد تو یہ ہے کہ وہ ڈیجیٹل دنیا میں بھی محفوظ نہیں ہے، یہ بھی اس کے لیے جہنم بن چکا ہے۔ آن لائن ہراسانی اور بلیک میلنگ کے واقعات کی تعداد کا کوئی شمار نہیں ہے۔ ایسے میں بنت حوا جائے تو جائے کہاں؟ شکایت کرے تو کس سے کرے؟ یہ پیٹرن کیا ہے؟ اور وہ محفوظ ٹھکانے کہ جو آپ کی پناہ گاہ ہوتے ہیں، جب معاشرہ آپ پر ظلم کرتا ہے، آپ کو دھتکارتا ہے، آپ کے لیے پریشانیاں کھڑی کرتا ہے، تب آپ اپنے گھر کو لوٹتے ہیں، لیکن اگر آپ کا گھر محفوظ نہیں ہے تو پھر آپ کہاں محفوظ ہوں گے؟ اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ چیئرمین ہیومن رائٹس کمیٹی پنجاب بیرسٹر وقاص ابریز مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ وقاص صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر یہ جتنے بھی واقعات ہیں یہ نہ صرف حیران کن ہیں، پریشان کن ہیں، بلکہ یہ ایک پیٹرن کو بھی ظاہر کرتے ہیں جو ہمارے ہاں موجود ہے، جس پر آپ مختلف وقتوں میں مختلف مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو ایکٹ کرتے ہوئے، ری ایکٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو مسلسل جاری ہے، اس میں کبھی شدت ہے، کبھی کمی ہے، اس کا توڑ یا اس کے آگے بند باندھنا یا رکاوٹ کھڑی کرنا نہ صرف ضروری ہے، بلکہ اگر ہم یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس میں بنیادی غلطی کیا ہے؟ کہاں غلط ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ خوشیوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے۔ ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ اس واقعے کی ثانیے کی سب سے پہلے جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور مذمت کے ساتھ ساتھ آئینی طور پہ، قانونی طور پہ اس کی جتنی بھی مرمت کی جائے وہ بھی کم ہے۔ جو آپ نے بیسک ڈیفیکٹس کا تذکرہ کیا، جن لوپ ہولز کا ہمارے سسٹم کے حوالے سے تذکرہ کیا، کہ یہ جو سارے کے سارے واقعات ہیں، سانحات ہیں، جو کہ ایک طوفان کی طرح امٹ کے ہماری سوسائٹی میں چھا چکے ہیں، ان کا تدارک انسداد کیسے ممکن ہے؟ اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بھی کیس ہمارے سامنے آتا ہے اسے ٹیسٹ کیس کے طور پہ جو ہے، خاص طور پہ جو میڈیا میں یا لائم لائٹ میں یا ہائٹ میں آتا ہے، ان کیسز کے اندر ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا جائے، جو ہماری انویسٹیگیشن ہے، انٹیروگیشن ہے، اس کو سپیڈیلی، فروشیسلی، فاسٹلی لے کے چلا جائے،
اور آئین پاکستان کا آرٹیکل 38 DGCC کی گواہی کاسیاں ترجمانی کرتا ہے سپیڈی اور فاسٹ جو جسٹس ہے وہ فراہم کیا جائے. دیکھیں آج سے 5 سال پہلے ہم نے ایک موٹر وے کیس دیکھا, اس میں ہماری میڈیا, حقوق انسانی کے تحفظ کے ٹھیکیدار, دعوے دار, لاؤ, لشکر, بینرز, ہم نے کیا کیا کچھ نہیں کیا. لیکن کیا آج 5 سال گزر گئے ہیں, ان لوگوں کو سزائیں ہوئی, ہائی کورٹ سے انٹیکٹڈ ہوئی, سپریم کورٹ تک کیس گیا, کیا وہ ان لوگوں کو ہینگ کیا گیا؟ آئی تھنک سو کہ ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے, اور اس کے علاوہ نور مقدم کا کیس ہے, عثمان مرزا کا کیس ہے, بے تحاشا ایسے کیسز ہے جن کا اگر ہم تذکرہ کریں کہ آپ کو پروگرام کا بھی وقت ختم ہو جائے گا, لوگ بھی شاید انٹرسٹ اپنا لوز کر جائیں گے, کہ اتنے زیادہ کیسز جب تک ہم تمام کیسز جو کہ لائم لائٹ میں آتے ہیں ان کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ نہیں دیکھیں گے, ایک پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کریں گے, ہمارا جوڈیشل سسٹم بھی کبھی بھی 135ویں نمبر سے نکل کے 35ویں نمبر پہ نہیں آئے گا, اور نہ ہی ہمارا انویسٹیگیشن انٹیروگیشن کا سسٹم بہتر ہوگا. تو آئی تھنک کہ یہ جو کیس ہے دس از اوپن اینڈ شٹ کیس, کہ اس میں ایک ملازم کے اگینسٹ اور ہسبینڈ کے اگینسٹ وہ تمام الزامات, ایلیگیشن, ایکوزیشن لیولڈ کیے گئے ہیں. سب سے پہلے اسے خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی, اور لیٹر آن جب یہ ساری انویسٹیگیشن انٹیروگیشن سامنے آئی اور یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہوا, DNA کی رپورٹ بھیج دی گئی ہے, پولیگرافک ٹیسٹ کے لیے ریکویسٹ کر دی گئی ہے, اور ملازم کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آج آئی ہے, جو پولیس کے سامنے 161 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی گئی, اس میں یہ چیز کا انکشاف کر دیا گیا ہے کہ یہ خودکشی نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ ہماری سوسائٹی کے اندر پہلے تو بہت کم جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں, 8 نمبر کے برابر اس طرح کے کیسز ہیں فیملی لائف میں جو رپورٹ ہوتے ہیں. خواتین پہ تشدد کیا جاتا ہے, ان کے نام اکھاڑ دیے جاتے ہیں, اس میں بنیادی طور پر بیرسٹر صاحب یہ چیز نہیں رہتی, اس میں صرف یہ چیز امپورٹنٹ نہیں رہتی کہ کیسز کتنے ہو رہے ہیں یا کتنے رپورٹ ہو رہے ہیں, ان میں سے بہت کم کو یہ لائم لائٹ ملتی ہے یا بہت زیادہ اس طرح سے ہائی لائٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ کے پاس ایگزیکٹ نمبرز ہیں, ہم بھی ڈیٹا اور ریکارڈ کے ساتھ جب بات کریں تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر کچھ قدم پر ملتی ہے, یعنی اور یہ وہ چیز نہیں ہے جو سڑک پر ہو رہی ہے, یہ وہ محفوظ اور سیکیور رشتے ہیں جو بنیادی طور پر یہ کر رہے ہیں. یعنی ایک جگہ پر شوہر بیوی کو قتل کر رہا ہے, ایک جگہ پر بیٹی اپنی شادی جو ہے اس سے بھاگ کر اور اس میں اس کی خامیوں کو, خرابیوں کو, وہاں ہونے والے تشدد, ٹارچر کو اپنے باپ کی محفوظ آغوش میں لے کے جاتی ہے, لیکن وہاں وہ باپ اسے قتل کر دیتا ہے. تو یہ ایک خاص مخصوص ذہنیت کا ایک مائنڈ سیٹ, اور اس میں سے پھر کچھ انتہا پسند جو لوگ ہیں وہ یہ ایکٹ کر رہے ہیں. تو یہ مرد کی طرف سے عورت کی طرف نہیں ہے, لیکن مردوں میں موجود کچھ خاص لوگ, کچھ خاص ذہنیت اور پھر اس میں انتہا پسندی اور شدت والے لوگ یہ کام کریں. یعنی محفوظ رشتے محفوظ نہیں ہیں نا. بالکل آپ نے درست بات کی, یو ہیو ایبسلیوٹلی پٹ دی نیل آن دی ہیڈ. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جنگل کے خونخوار بھیڑیے بھی اپنے بچوں کو, اپنے کنبے کو, اپنے قبیلے کو تحفظ دیتے ہیں. بٹ اٹس اے ویری انفارچونیٹ فیکٹ آف آور سوسائٹی کہ اگر آپ کسی شخص کو کسی جانور سے تشبیہ دے, وہ جانور بھی برا مان جائے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اور اپنے کنبے کو, قبیلے کو, اپنی بیویوں کو, جو ان کے, تو ان لوگوں کو وہ تحفظ دیتے ہیں. ہماری جو سب سے مقدس رشتہ ہے, کیا وہ بھی عدم تحفظ کا شکار ہے؟ وہ رشتہ جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے, سب سے جو ہمارا سیکیور رشتہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. دوسرا جو آپ نے حوالہ دیا ہے باپ اور بیٹی کا رشتہ یا ہمارے بہن بھائیوں کے رشتے, تو آئی تھنک کہ یہ وہ چادر ہے, یہ وہ تحفظ ہے, یہ وہ سائبان ہے جس کے نیچے ہم اپنے آپ کو ایک شیلٹر, ایک سائے کے طور پہ محفوظ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر سایہ موجود ہے. لیکن اگر ہم انہی رشتوں کا گلا گھونٹیں گے, ان کے حلق پہ چھری چلائیں گے, گلے پہ بے رحمی کے ساتھ چھری چلائیں گے, تو انفارچونیٹلی جو ہلاکیات کا جنازہ گھونٹا جائے گا. اور ہم اپنی نسل نو کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی اسلامی جمہوریہ پاکستان, آئین پاکستان میں اسلامی سرکاری مذہب اسلام, اسلامی روایات کا تحفظ کا دعوے دار ہمارا آئین پاکستان, لیکن یہ کیسی اقدار ہے, یہ کیسا تشخص ہے, یہ کیسا تحفظ ہے کہ ایک بیٹی جو اپنا گھر چھوڑ کے, ہر چیز چھوڑ کے اپنے خاوند کے ساتھ اپنی زندگی بسانے کے لیے اس کا لباس بن کے اس کے تحفظ میں گئی ہے, اور اس قدر عدم تحفظ کے گلا گھونٹ کے بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو لٹکا دیے جائے, اس کے ہاتھ باندھ دیے جائیں. یہ قابل تشویش, انتہائی کردناک اور اندیشناک واقعات ہیں, سانحات ہیں, جس پہ شاید چشمے فلک بھی خون کے آنسو ہوتی ہے. اور ہر شخص جس کی بیٹی موجود ہے, جس کی بہن موجود ہے, جس نے اس کو بیاہ کے رشتے میں یا شادی کے رشتے میں باندھا ہے اور دعاؤں کے سائے میں بھیجا ہے, اس کے لیے یہ بڑا الارمنگ کویشچن ہے. ایسے لوگوں کو
सरेआम लटकाना चाहिए। करार वाकई जब सजा सरेआम सजाएं, यकीनी तौर जब पर इस मिलनी तरह के चाहिए। offenses ये किए जाते हैं, हरगिज़ किसी का जुर्म नहीं है कि वो औरत है, ये हरगिज़ उसका जुर्म नहीं है कि वो घर से बाहर मुआशरा निकल रही है या पढ़ने के लिए निकल रही है। बाहर निकलने वाली ख़वातीन को जिन वाक़यात का सामना करना पड़ता है, जिस किस्म के हमलों का सामना करना पड़ता है, उसकी भी हमारे यहाँ तौजीहात पेश कर दी जाती हैं। और फिर घरों में होने वाले जुल्म सितम की भी हमारे यहाँ तौजीहात मौजूद हैं। हमें अपने गिरेबानों में शायद झांकने की ज़रूरत है कि क्या हमारे अपने इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, जो ख़वातीन मौजूद हैं, वो महफूज हैं या नहीं, और क्या हमारा इस मुआशरे में होना बाकी ख़वातीन को महफूज महसूस करवाता है या नहीं करवाता। बैरिस्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।